سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 29، اور یہ سورہ مبارکہ کا چوتھا اور آخری رکوع ہے اور 26ویں پارے کا 8واں رکوع۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقین، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں الَّن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے چھپے بیر کو، یعنی ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کی دشمنی ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر نہ کرے گا؟ یقیناً اللہ ان کے باطن کو ظاہر فرما دے گا، اور منافقوں کی حقیقت کو اللہ نے لوگوں پر واضح کر دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو تمہیں ان کو دکھا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، کہ تم ان کی صورت سے پہچان لو۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کی ایسی پہچان کرا دیں کہ تم شکل دیکھ کر پہچان لو کہ یہ منافقین ہیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا کہ جس منافق کی آپ شکل دیکھتے اس کے باطن کی کیفیات کو حضور جان لیتے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب میں پہچان لو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دل کی باتوں کو جان لیتے اللہ کی عطا سے، لیکن عام لوگ بھی اگر منافقین کی باتوں کو سنتے تو ان کے انداز سے پہچان جاتے تھے کہ یہ منافق ہے، کہ منافق جو ہوتا ہے دوگلا ہوتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اور جو بہت زیادہ میٹھا بنے، بہت زیادہ آپ کی چاپلوسی شروع کر دے، تو آپ جانتے ہیں کہ جو دھوکہ دینا چاہتا ہے، فراڈ کرنا چاہتا ہے، وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ آج دیکھیں آپ اگر کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور دکاندار آپ کے پیچھے ہی پڑ جائے اور بہت زیادہ چاپلوسی کرے تو آپ گھبرا کر دکان سے باہر نکل آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، کہ کہیں جو ہے وہ کسی ہمیں چکر میں نہ ڈال دے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو حق ہوگا نا، حق پر وہ بات سیدھی اور سچی کرے گا، اور جو باطل، خاص طور پر جو منافقین ہیں، بدعقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، وہ ایک طرح سے فراڈی ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں۔ یوں کہیں گے کہ جو یا رسول اللہ کہے وہ شرک کرنے والا ہے، تو بھئی جو یا رسول اللہ کہنے والا ہوا وہ مشرک ہوا، اور جو میلاد منانے والا ہوا ان کے نزدیک بدعتی ہوا۔ لیکن پھر ایسے امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ارے بھائی جب اس کو آپ مشرک مانتے ہیں، بدعتی مانتے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ در حقیقت مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ وہاں بیچارے جو بھولے بھالے سنی آتے ہیں ان پر وہ محنت کر سکیں اور انہیں گمراہ کر کے اپنے گروہ کے اندر داخل کر سکیں۔ ہم نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یوں کہیں گے کہ یہ ایصال ثواب کا جو کھانا ہوتا ہے یہ حرام ہے، یہ خنزیر سے بدتر ہے، اور کبھی ان کو مجبوری ہوگی یا مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہوگا یا بھوک لگی ہوگی، تینوں میں سے کوئی بھی صورت ہوگی تو نیاز کھانے بیٹھ جائیں گے، صلاۃ و سلام میں کھڑے ہوں گے۔ سویم 40واں یہ اسے بدعت کہتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ان کی مسجد کے اندر بھی اگر کوئی کہے کہ جی ہمیں سویم رکھنا ہے تو رکھنے دیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پارٹی ہے، تو ناراض ہو جائیں گے، پیسے بھی تو وصول کرنے۔ پھر سویم کے موقع پہ وہ دعا بھی کرواتے ہیں ان کی مسجدوں میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کے مولوی کیا کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرانا یہ بدعت ہے، حرام ہے، حالانکہ حدیث میں ذکر ہے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ تو بتائیے جس چیز کا ذکر حدیث میں ہو، ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ کی جو روایت ہے، حدیث ہے،
کہ رسول اللہ نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو فوراً میت کے لیے دعا کرو۔ اور امام بخاری کے استاد محترم نے یہ حدیثیں جمع کی ہیں کہ حضرت علی بھی دعا کرتے تھے، حضرت عمر بھی دعا کرتے تھے، اور کئی صحابہ دعا کرتے تھے۔ تو بتائیے جو صحابہ کرام کا عمل ہو وہ بدعت کیسے ہو سکتا؟ لیکن وہ کہتے ہیں بدعت ہیں، لیکن جب ان کے مسئلہ ہوتا ہے سیاسی مسئلہ تو ان کا مولوی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد دعا بھی کرتا ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ نعتوں کے اندر یا رسول اللہ کہیں یا ہم کہیں یا حبیبی تو کہیں گے یہ شرک ہے، اور انہیں چندہ وصول کرنا ہو، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہو تو وہ یا رسول اللہ والی نعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہم نعتیں پڑھیں تو ہمیں کہیں گے کیا تم گانوں کی طرز میں جھومتے رہتے ہو، یہ طرز میں نعتیں کیوں پڑھتے ہو؟ اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ اہل سنت و جماعت کو اس طرح ہم روک نہیں سکتے تو انہوں نے بھی نعتیں پڑھنی شروع کر دی، درود شریف کی چادر لگانے بھی شروع کر دی، ذکر کے حلقے بھی شروع کر دیے۔ تو یہ تضاد پایا جاتا ہے، اور ان تضاد سے اور دوغلا پن سے انسان پہچان لیتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر بیان کیا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب میں پہچان لوگے، بات کے اسلوب میں پہچان لوگے۔ آپ کو میں ایک سچی بات بتاتا ہوں، اور یہ میں نے خود اس ویڈیو کو دیکھا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے سنی سنائی بات، اور ایک ہے اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھنا، اور اس میں ہمیں معلوم ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے۔ تو انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو آج بھی موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ طبقہ کہ جو عشق و محبت کو شرک اور بدعت کہتا ہے اور حضور کی تعظیم سے لوگوں کو دور کرنا چاہتا ہے، ان کا ایک بہت بڑا مولوی ہے، اسے عرس کے موقع پر بلایا گیا، اور وہ عرس کے موقع پر جا کر تقریر کرتا ہے۔ اب بتائیے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ عرس کے موقع پر جانا ہی شرک اور بدعت ہے، حالانکہ وہ عرس کے موقع پر جاتا رہتا ہے، اس کے خلاف کبھی یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اور اس نے جا کر تقریر کیا کی؟ اس نے دوران تقریر کہا یا ایھا النبی، اور اس کا ترجمہ کیا کیا؟ اے غیب کی خبر بتانے والے۔ اعلی حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ کیا، اے غیب کی خبر بتانے والے۔ تو ہمارے بیچارے بھولے بھالے سنی وہ خوش ہو گئے، حالانکہ عقیدہ اس کا یہی ہے کہ جو یہ کہے کہ حضور غیب کی خبر بتاتے ہیں وہ مشرک ہے، عقیدہ اس کا وہی ہے۔ لیکن سنیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے۔ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، اور چونکہ یہ بات بالکل ثبوت کے ساتھ ہے، اور یہ ایسا کوئی نہ سمجھے کہ یہ تعصب کی باتیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ طارق جمیل جو ان کا بہت بڑا مولوی ہے، اس کی یہ حرکتیں ہیں۔ تو بتائیے اس پر شرک اور بدعت کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سنیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بیچارے بھولے بھالے سنی ہوتے ہیں، فوراً خوش ہو جاتے، جی سبحان اللہ۔ پھر یا ایھا النبی کا جب ترجمہ اس نے یہ کیا کہ اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، تو سنیوں نے نعرے لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان باتوں سے الحمدللہ ہم متاثر نہیں ہوتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جس کو حق سمجھتا ہے وہ ہر جگہ حق کا برملا اظہار کرے۔ یہ دوگلا پالیسی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کفار سے جنگ بھی نہ کرتے۔ کافروں نے تو صرف یہی کہا تھا نا آپ سے کہ آپ ہمارے بتوں کی مذمت صرف چھوڑ دیں، چلیں، آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوگلا پالیسی نعوذ باللہ من ذالک استعمال کرتے تو کافر سارے آپ کے ساتھ ہو جاتے، لیکن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبق دیا کہ مخالفت ہو تو ہو، ہمیں حق بات کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ حق بات کرنی ہے۔ تو یہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے یہ دو رخا پن یا دوگلا پالیسی نہیں ہو سکتی۔ ہم الحمدللہ جو حق ہے اسی کو بیان کرتے ہیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تم ان کے بات کے انداز میں ان کو پہچان لو گے۔
واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری خبروں کو آزمائیں گے. یعنی مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو دعوے ہیں اللہ تبارک و تعالی تم پر امتحان بھی ڈالے گا، اور یہ لوگوں پہ ظاہر کر دے گا کہ کس نے سچا دعویٰ کیا اور کس نے جھوٹا دعویٰ کیا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی. من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت ان کے سامنے واضح ہو گئی. لن یضر اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. وسیحبط اعمالهم، ان کے اعمال اللہ تعالی برباد فرما دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول کا کہنا مانو، رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. ثم ماتوا وهم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے. فلن یغفر اللہ لهم، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا. فلا تہنوا، تو تم سستی نہ کرو. وتدعوا الى السلم، اور خود صلح کی طرف نہ بلاؤ. جس طرح پاکستان کا حال ہے، کوئی انڈیا دھمکیاں دیتا ہے تو یہاں سے کہتے ہیں نہیں جناب آپ مذاکرات کر لیں. تو یہ ڈھیلی باتیں کرنے سے سامنے والا اور شیر بن جاتا ہے. تو عاجزی انکساری اس کے سامنے کی جائے کہ جو متکبر نہ ہو، اور متکبر کے سامنے عاجزی کی جائے تو اس کے تکبر میں اضافہ ہوتا ہے. تو فرمایا دشمن کو صلح کا تمہیں پیغام نہیں دینا. دشمن سے تو کہنا ہے صلح کرنا چاہو تو ہم حاضر ہیں، اور لڑنا چاہو تو ہم مقابلے کے لیے بھی تیار ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے. وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا، نقصان نہیں دے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح ہے. دنیا کی زندگی تو بے حقیقت ہے. جس طرح کھیل کود میں وقت برباد ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی انسان اگر وقت کی قدر نہ کرے بڑی تیزی سے وقت برباد ہوتا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اللہ تم سے کچھ بھی تمہارے مال نہ مانگے گا. اللہ کا تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے. اللہ کی راہ میں جو تم مال خرچ کرتے ہو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے. جتنا خرچ کرتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر اللہ تم سے تمہارے مال طلب کرے، فَيُحْفِكُمْ، اور زیادہ طلب کرے، تب خلو، تو تم کنجوسی کرو گے. انسان کتنا کنجوس ہے. فرمایا جس رب نے مال دیا ہے وہی تم سے مانگے. اور یہ کہا جائے، ابھی تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا مال خرچ کریں گے تو 1 دیں گے تو اس کے بدلے میں 10 ملے گا، آخرت میں صلہ ملے گا. تو ہم مال خرچ کرتے ہیں اپنے بھلے کے لیے. لیکن اگر یہ کہا جاتا کہ یہ مال اللہ کی راہ میں تو کچھ ملے گا نہیں،
تو لوگ جو ہیں جو دینے والے ہیں وہ مزید بخل کرتے ہیں. انسان اتنا کنجوس ہے، حالانکہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ سارا مانگ لے تو سارا اس کی راہ میں دینا چاہیے. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں عطا فرماتا ہے، اور یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا کہ تمہارے دل ابھی صاف نہیں ہے. یہ عام لوگوں کا حال ہے، ورنہ اللہ کے نیک بندوں کا عالم تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جنت کے لالچ میں نہیں. ہاں، جنت سے پیار اس لیے ہے کہ جنت میں جو جائے گا وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا. تو جنت میں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے. ہاں انتم ہؤلاء تدعون، ہاں تم وہی ہو کہ تم بلائے جاتے ہو لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اور تمہیں یہ بھی بتایا گیا کہ تم جتنا دو گے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. پھر بھی فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تم میں سے کوئی کنجوسی کرتا ہے. وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو کنجوسی کرے گا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے مال کی کوئی حاجت نہیں. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سارے محتاج ہو، فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سوا اور لوگ لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے. یعنی یہ دین تمہارا محتاج نہیں ہے. تم دین کی خدمت کرو گے تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور کو دین کا خادم بنا دے گا.